ورکعوا مع الراکعین ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، تو اس میں نماز با جماعت کا حکم مل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین کی ہے، خصوصاً مردوں کے لیے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور فقہائے امت کی ایک جماعت جو ہے اس کو واجب قرار دیتی ہے، اور اس کے چھوڑنے کو یعنی جماعت چھوڑنے کو سخت گناہ۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کے بغیر گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ باجماعت نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز 27 درجے افضل ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 20 سے زیادہ درجے فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب اچھا وضو کرتا ہے اور صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو ہر قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، گناہ مٹا دیتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم کر جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے، اور یہ آخری حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ نماز با جماعت کی اہمیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس شہر یا دیہی آبادی میں 3 شخص رہتے ہوں اور ان میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بھیڑ یا بکری کو کھا جاتا ہے۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے آذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہ وہ امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے یعنی جماعت میں، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھی قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ کھر ہی مل جائیں گے، تو یہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں۔ یعنی اگر ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز مسجد میں ملے تو پھر کبھی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہے، لیکن جو نعمت ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، جو ثواب اور جو فضیلت اور اللہ کا قرب، اس سے وہ اپنی لا علمی اور غفلت کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کون اس شخص پہ صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ نماز پڑھی، اگرچہ وہ اپنی نماز پہلے پڑھ چکا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے بھی تنہا نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں، کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ہو کر جماعت کا ثواب دلا دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گھر نماز پڑھنے کی رخصت چاہی، آپ نے اسے رخصت دے دی، لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلا لیا اور پوچھا کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نابینا انسان کو مسجد میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق کے، اور بیمار کو بھی 2 انسان چلا کر لاتے تھے اور صف میں کھڑا کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتا
تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، یعنی کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ نہیں پہنچ پایا۔ جہاں اذان ہوتی ہو وہاں جماعت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اذان اب جیسے لاؤڈ سپیکر وغیرہ پہ بہت دور سے بھی بسا اوقات آ جاتی ہے، بعض اوقات ریڈیو پہ سن لیتے ہیں آپ، اور کوئی مسجد آس پاس نہیں یا کسی ایسے ملک یا علاقے میں ہے کہ جہاں مسجد نہیں، تو ایسی صورت میں کہیں اور بھی آپ جمع ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔